بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه وأخيه وأمينه وخليفته بلا فصل أشرف الإطرته وناطق الحجته وباب الحكمته فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يُؤْمِنَ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بِإِذْنِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے ثُمَّ وَرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اپنی اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے بلکہ سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ چنانچہ عزیزان گرامی الخیرات پر الف اور لام اس بات کی دلیل ہے کہ جو وارث قرآن ہوگا وہ کل خیر پر صادق نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی۔ دوسری بات یہ ہے عزیزو کہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں وارثان قرآن، وارث قرآن۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں اور توجہ فرمائیں کہ ہر نبی جب اس دنیا میں آیا تو معجزہ لے کر آیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو نبی آیا ماحول کے مطابق معجزہ لے کر آیا، جیسا ماحول تھا ویسا معجزہ لے کر آیا، جیسا وقت تھا ویسا معجزہ لے کر آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب داؤد کے زمانے میں اکثر لوگ طاقتور تھے، اللہ نے جناب داؤد کو وہ معجزہ عطا کیا کہ فولاد ہاتھ میں لیتے تھے تو موم بن جاتا تھا۔ جناب یوسف کے زمانے میں اکثر لوگ حسین تھے، خوبصورت تھے، اللہ نے یوسف کو وہ حسن عطا کیا کہ اس دور کے لیے معجزہ بن گیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں اکثر لوگ طبیب تھے، بہترین علاج کیا کرتے تھے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اسی طرح آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ کا عصا معجزہ تھا۔ 1,23,999 انبیاء سب معجزے لے کر آئے۔ سرکار دو عالم کے جو معجزے تھے وہ قلب پیغمبر پر اللہ نے قرآن کو معجزہ بنا کر نازل کیا، جو اس چیلنج کے ساتھ آیا کہ اگر تم کو اس کتاب کی کتاب خدا ہونے میں شک ہے تو آؤ تم سب مل کے قرآن کے کسی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دو۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر کا معجزہ ہے قرآن مجید، جبکہ بڑے بڑے فصحائے عرب تھے۔ ایسی بات نہیں ہے عرب جاہل تو تھا، مگر یہ نہ سمجھیے عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے، عرب اس دور میں اس زمانے کے اندر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ایسے ایسے ادیب اور ایسے ایسے شعراء
آپ کو ملیں گے عمراء بن قیس، لبید، کہ کسی عدم میں ان شعراء کو کوئی جواب نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ قرآن کے کسی ایک سورے کا جواب پیش نہ کر سکے۔ ملاحظہ فرمائیں عزیزو، مگر 1,23,999 دلیلیں اس پہ قائم ہیں کہ جب معجز نما چلا گیا تو اس کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، اس کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آج جناب نوح کی کشتی موجود نہیں ہے، آج جناب موسیٰ کا عصا موجود نہیں ہے، آج جناب ابراہیم کے لیے جو آگ گلزار بنی تھی وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جب معجز نما چلا گیا تو اس کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ مگر عزیزو، قرآن کا آج رسول چلے گئے مگر قرآن آج موجود ہے، تو قرآن کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معجز نما آج بھی غیبت کے پردے میں زندہ۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جو آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید منقسم ہے 4 حصوں پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جو عبادات پر مبنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو قصص پہ مبنی ہے، جس میں اللہ نے انبیاء ما سبق کے تذکرے کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہم اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ وہ ہے کہ جسے یا تو صرف اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ تو اب یہ تو بات طے ہو گئی مولا کے ارشاد کے مطابق کہ بغیر وارثان قرآن کے قرآن کا ایک حصہ تو مل ہی نہیں سکتا۔ بھائی ارشاد فرمایا یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے کیا ضرورت تھی انبیاء کے تذکرے کیے پورے قرآن میں؟ دیکھیے آج ایک مینٹلٹی ہے، آج ایک ذہنیت ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس اللہ ہے، اللہ سے مانگو، دینے والا تو صرف اللہ ہے، رازق حقیقی تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یہ سب کچھ جو ہے وہ بدعت ہے۔ بس اللہ، دینے والا تو صرف اللہ ہے، ذکر کرو تو صرف اللہ کا ذکر کرو، کسی کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسلام صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہوتا تو قرآن میں صرف عبادات کا تذکرہ ہوتا۔ اللہ کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا قرآن میں، مگر نہیں، اللہ نے آدم کا تذکرہ کیا، نوح کا تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا، اسماعیل کا تذکرہ کیا، صالح کا تذکرہ کیا، یونس کا تذکرہ کیا، زکریا کا تذکرہ کیا، یحییٰ کا تذکرہ کیا۔ اتنے انبیاء کے تذکرے اللہ نے کیے، پالنے والے ان انبیاء کے تذکرے کیوں کر رہا ہے اور پھر قرآن میں کیے؟ توجہ فرمائیں، قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ اے میرے پالنے والے، کیوں ہم ان کا ذکر کریں جن کی شریعت پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، جن کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں؟ دیکھیے مرحلہ فکر توجہ فرمائیں عزیزوں، ہم کیوں نوح کا تذکرہ کریں، ہم کیوں ابراہیم کا تذکرہ کریں، ہم کیوں موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کریں؟ یہ انبیاء کے تذکرے ہم کیوں کریں؟ ان کی شریعت پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، ہم کو تو سرکار کی شریعت پہ چلنا ہے، تو ان کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ نہیں، تمہیں ان کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے دین کو پہنچانے کے لیے جنہوں نے صحیح کی ہے، کاوشیں کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی یاد تمہارے ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے
تمہیں ذکر آدم کرنا پڑے گا، تمہیں ذکر نوح کرنا پڑے گا، تمہیں ذکر موسیٰ کرنا پڑے گا، تمہیں ذکر عیسیٰ کرنا پڑے گا، تمہیں ذکر ابراہیم کرنا پڑے گا، اور تم یہ قرآن میں تذکرہ کرو گے، ہم اسے عبادت بنا دیں گے، اسے عبادت بنا دیں گے۔ تم آدم کا تذکرہ کرو گے، عبادت ہوگی، تم نوح کا تذکرہ کرو گے، عبادت ہوگی، تم موسیٰ کا تذکرہ کرو گے، عبادت ہوگی، تم عیسیٰ کا تذکرہ کرو گے، عبادت ہوگی۔ آج میرا تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ مجھے فقط اتنا بتائیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، نوح کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا عبادت نہیں ہوتی؟ موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا عبادت نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، یقیناً عبادت ہے۔ کہا کہ انہوں نے میرے دین کو پہنچایا ہے، دین کو پہنچانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی یاد تمہارے ذہن سے محو نہ ہو، تم قرآن میں ان کا تذکرہ کرو گے، قرآن پڑھو گے، ہم اسے عبادت بنا دیں گے، ہم اسے عبادت بنا دیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ میرا یہ جملہ سماعت فرمائیں۔ اے مسلمانوں، اتنا تو سوچو کہ رسول سے پہلے جنہوں نے دین پہنچایا ان کا تذکرہ عبادت ہو جائے، اور رسول کے بعد جنہوں نے دین بچایا۔ مرحلے فکر عزیزان گرامی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ کرنا بدعت ہو جائے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ عزیزو، صرف یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ وارثان قرآن سے قرآن نہیں لیا۔ اگر وارثان قرآن سے قرآن لیے ہوتے تو آج یہ ذہنیتیں پیدا نہ ہوئی ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ اچھا، پھر تذکرہ کیا کس کا؟ انبیاء کا۔ یہ میرے پالنے والے، ٹھیک ہے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے تیرے دین کو پہنچانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ ابلیس کا تذکرہ، فرعون کا تذکرہ، نمرود کا تذکرہ، شداد کا تذکرہ، ان تذکروں کی ضرورت کیا تھی؟ میرے معبود، اپنے قرآن کو پاک رکھ ان کے تذکرے سے۔ توجہ فرمائیے گا، پاک رکھ، ان کے تذکرے کی ضرورت کیا؟ نہیں، جنہوں نے دین کو پہنچانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں نے ان کی مدح بھی قرآن میں کی ہے، اور جو نگیٹو شخصیتیں تھیں میں نے ان کی برائی بھی کی ہے۔ تمہیں ان کو برا بھی کہنا پڑے گا، تمہیں انہیں برا بھی کہنا پڑے گا۔ نہیں سمجھے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تمہیں ان کو برا بھی کہنا پڑا۔ ارے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، کہتے ہیں صاحب کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنوں کا تذکرہ کرو، اپنوں کا تذکرہ کرو، تو مت کہو ابلیس کو برا، مت کہو فرعون کو برا۔ میں توجہ فرمائیے گا، قرآن میں تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جو برے تھے ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کو برا کہنا پڑے گا۔ توجہ فرمائے، صلوات کا پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ دیکھیں، میں قرآن مجید ہے، دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، میں نے اپنے ایک کاغذ پر لکھا ابلیس، میں نے کہا ذرا اسے آپ سر پہ رکھ لیجئے۔ کیسی بات کرتے ہو، اسے سر پہ رکھیں گے ہم، پیروں میں رکھیں گے؟ میں نے لکھا فرعون، میں نے کہا اسے سر پہ رکھ لیں کہ یہ بھی پیروں میں جائے گا۔ میں نے لکھا نمرود کا، اسے بھی پیروں میں رکھیں گے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اسے بھی پیروں میں رکھیں گے۔ میں نے لکھا ابراہیم، اسے سر پہ رکھ لیجئے، فوراً سر پہ رکھ لیا۔ میں نے لکھا موسیٰ، فوراً اٹھایا سر پہ رکھ لیا۔ توجہ فرمائیے، میں نے کبھی میں نے ابلیس لکھا، اسے سر پہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا یہ پیروں ہی میں رکھنے کے قابل ہے، پیروں ہی میں رکھا جائے گا، یہ پیروں ہی میں رکھے گا۔ فرعون کا نام پیروں ہی میں رہے گا، شداد کا نام پیروں ہی میں رہے گا۔ مگر میں نے کہا یاد رکھنا بھیا، یہ ابلیس کا نام بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سر پہ رکھنا پڑتا ہے، فرعون کا نام بھی سر پہ رکھنا پڑتا ہے، شداد کا نام بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سر پہ رکھنا پڑتا ہے۔ کہا وہ کب؟ میں نے کہا جب اعمال کرتے ہو۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اعمال کرتے ہو تو قرآن سر پہ رکھتے ہو یا نہیں؟ اور قرآن سر پہ رکھا تو اس میں ابلیس کا نام بھی ہے، اس میں فرعون کا نام بھی ہے، اس میں شداد کا نام بھی ہے، کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو قرآن میں ہے۔ اچھا، معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن میں لفظ ابلیس آ جائے تو اس کا احترام کرنا پڑے گا، برائے نام ہی صحیح، نسبت ہے چونکہ قرآن میں ہے۔
قرآن کی نسبت سے آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ اور اجی میاں احترام کیسا، آپ پیروں میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ اگر قرآن میں لفظ ابلیس آ جائے بغیر وضو کے لفظ ابلیس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ بھئی غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ تو ہم ماننا پڑے گا کہ نسبت میں عظمت ہوتی ہے، نسبت میں عظمت ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام بھی اگر قرآن میں آ جائے تو قرآن کی نسبت سے احترام کرنا پڑے گا۔ بھائی توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ احترام کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احترام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک احترام ہے نسبتی اور ایک احترام ہے ذاتی۔ بھئی میں نے ابلیس لکھا تو کیا ہجے بدل گئے؟ کیا ہجے نہیں بدلے؟ مگر تم نے لکھا ہے، قرآن میں آیا تو احترام ہے۔ تو ایک احترام ہوتا ہے نسبتی اور ایک ہوتا ہے ذاتی۔ نسبتی احترام نسبت ٹوٹنے سے ختم ہو جاتا ہے، ذاتی احترام باقی رہتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ابراہیم کا نام اگر قرآن میں ہے تو قابل احترام، قرآن سے باہر ہے تو قابل احترام۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ معاذ اللہ رسول کا جسم گنبد خضرا میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، اب وہاں سے کچھ نہیں ملتا، وہاں سے کچھ نہ مانگو، دعائیں نہ مانگو، مرادیں نہ مانگو۔ معاذ اللہ رسول کا جسم گنبد خضرا میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ کیا آپ نے قبر کو کھول کے دیکھا ہے؟ اور دیکھا ہوگا تو نہ جانے کسے دیکھا ہوگا۔ میں توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بس صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے پر، دور نہ جائیے۔ آج سے 60-70 سال پہلے بات ذہن میں رکھیے گا، معاذ اللہ رسول کا جسم گنبد خضرا میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ میں جواب دے رہا ہوں، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے عزیزو، اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ دو صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب حذیفہ یمانی خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے کہا بادشاہ ہماری قبر میں فراق کا پانی آ رہا ہے، لہٰذا ہماری قبروں کو کھول کر میتوں کو نکال کر سلمان فارسی کے روضے کے قریب ان کے پہلو میں مدائن میں دفن کر دیا جائے۔ ایک روز خواب دیکھا، دوسرے روز خواب دیکھا، تیسرے روز خواب دیکھا تو علماء نجف کے پاس پہنچا اور علماء نجف سے پوچھا کہ میں 3 روز سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہ بادشاہ یہ خواب نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول کا حکم ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ جو خواب تم دیکھ رہے ہو وہی خواب ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ خود پہنچا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا واقعہ ہو تو ہزاروں کا مجمع تھا کہ دیکھیں 1400 سال کے بعد آج صحابی رسول کی قبر کھولی جا رہی ہے، سب موجود تھے۔ اور دیکھیے ایسا واقعہ ہے یہ کہ آج بھی ہندوستان میں بھی اور بعض عزا خانوں میں آج بھی دونوں صحابیوں کی تصاویر موجود ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ قبر کو کھولا گیا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ یوں لگا جیسے دونوں صحابی سو رہے ہوں، کفن تک میلا نہیں ہوا، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، میں یہ کہتا ہوں کہ کفن کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، 1400 سال کے بعد کفن کو تو گل جانا چاہیے تھا، مگر جو خدا جسم کی حفاظت کر رہا تھا وہ کفن کی بھی حفاظت کر رہا تھا، کیونکہ کفن شہید کے جسم سے مس تھا۔ بھائی عزیزو، بڑی اہم بات کہہ دی میں نے آپ کی خدمت میں، تو غور کرو، اگر کفن بھی شہید کے جسم سے مس ہو جائے تو اللہ کفن کی حفاظت کرے، اور اگر ہم جیسے گنہگار حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی۔ اچھا باپ ملاحظہ فرمائیں، بات وہیں آ گئی، غور کیا آپ نے؟ بھائی کون ہے؟ دونوں صحابی خواب میں آئے بادشاہ کے، اور 3 روز تک خواب میں آئے۔ میں کہوں گا اے صحابی رسول، بادشاہ کے خواب میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟
جب آپ کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ آپ بادشاہ کے خام میں آ سکتے ہیں تو آپ پانی کو حکم دے دیتے، پانی خود چلا جاتا، مجال ہی نہیں تھی۔ بھائی جب روحانیت اتنی بلند ہے کہ بادشاہ کے خام میں آ سکتے ہو تو خام میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہہ دیا ہوتا تو پانی چلا گیا ہوتا۔ یہ خواب میں کیوں آئے؟ خام میں کیوں آئے؟ کہا خام میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے 1400 سال کے بعد مسلمان یہ کہیں گے کہ گنبد خضرا میں رسول کا جسم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ ہم نے خواب میں آ کر بتایا، ارے جب صحابی کا جسم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل نہ ہوا تو رسول کا جسم کو مٹی کے ڈھیر میں کیسے تبدیل ہو جائے؟ بھائی صلوات پہ محمد وآل محمد۔ تو اس وقت کا جرمنی کا ایک ڈاکٹر، اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ 1400 سال کے بعد قبر سے تو میتوں کو نکالا گیا ہے۔ تو جرمنی کا ڈاکٹر عراق پہنچا اور اس نے بادشاہ شاہ فیصل سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم میتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کو اجازت ملی اور اس نے میتوں کو دیکھنا شروع کیا، آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد سر اٹھایا، کہتا مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کہ بات یہ ہے مرنے کے بعد اعضائے جسم میں سب سے پہلے جو اعضائے جسم میں جو متاثر ہوتے ہیں تو آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، مگر ان کی آنکھوں سے تو آثار حیات ظاہر ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے تو آثار زندگی ظاہر ہو رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سو رہے ہیں۔ عزیزو پوری توجہ سے میرے جملہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ جابر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کون؟ سب سے پہلا زائر قبر حسین کا۔ عزیزو مجھے جواب مل گیا، اگر قبر کی زیارت کرنا بدعت ہوتا تو جابر کی میت پہ عذاب ہوتا۔ توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جسم کی حفاظت نہ ہوتی، اللہ نے جسم کی حفاظت کر کے بتایا قبر کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، سبب حیات ہے، سبب زندگی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں عزیزان گرامی، اور پھر یہ کہنا عزیزو کہ ان سے کیا مانگتے ہو؟ میں تو خدا کی قسم یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے آباء و اجداد مر کے مٹی میں مل گئے وہ دوسروں کا ایمان مٹی میں ملانا چاہتے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، یہ نہ کہو کہ کیسے ملتا ہے، کیوں کر ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے اس بارگاہ سے۔ اور عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں، حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو عقیدت سے در حسین پہ آ جائے سب کو حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ پھر یہ کہنا کیسے ملتا ہے؟ اگر ملتا نہ ہوتا تو مانگتے کیوں؟ بھئی آپ کسی سے 100 روپے مانگیں وہ آپ کو نہ دے، دوبارہ مانگیں گے، تیسری بار مانگیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلسل مانگتے رہیں۔ ہمارا 1400 سال سے مانگنا دلیل ہے کہ ہمیں در حسین سے ملتا ہے۔ ملتا نہ ہوتا تو مانگتے کیوں عزیزو؟ اور خدا کی قسم شعبان کی 3 تاریخ حسین کی ولادت ہوئی، نبی کا دل فرط مسرت سے باغ باغ ہو گیا۔ ام ایمن کے ہاتھوں پہ حسین ہے، رسول آئے، لاؤ میرے حسین کو میرے حوالے کر دو۔ حسین کو ہاتھوں میں لیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ام ایمن نے ایک جملہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ابھی آپ کے بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جبین رسالت پہ شکن آ گئی۔ ام ایمن تیری مجال کیا ہے جو میرے بچے کو غسل دے؟ اللہ نے اسے طیب و طاہر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ادھر ولادت ہوئی، ادھر اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ
آج زمین پر نبی کا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، تہنیت اور مبارکباد کے لیے جاؤ۔ ملائکہ کا قافلہ چلا در حسین کی طرف، جو سجدے میں تھا سجدے کو چھوڑا، جو رکوع میں تھا رکوع کو چھوڑا، جو عبادت الہی میں مشغول تھا اس نے عبادت الہی کو چھوڑا، سب چلے زمین کی طرف۔ اور جبرائیل کی قیادت میں یہ قافلہ جا رہا ہے، اس جزیرے سے گزرے جہاں پہ فطرس بے بال و پر کے پڑا ہوا تھا۔ فطرس کی خطا کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ فطرس سے ترک اولا ہوا، مگر ترک اولا کی ڈیفینیشن معلوم ہے آپ کو؟ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ منصب کے اعتبار سے شایان شان کام نہ کرنا۔ دیکھیے پائلٹ کا کام ہے کہ وہ ہوائی جہاز اڑائے، یہی کام پریسیڈنٹ کرنے لگے، یہ ترک اولا ہے۔ بس اتنی خطا ہو گئی۔ اللہ نے کہا عرش عجیب ہے، کہا دیکھوں کتنا عظیم ہے یہ عرش، یہ کائنات ہے کیا؟ اسے تو میں 2 پروازوں میں پوری کائنات کو دیکھ لوں گا۔ اب جو پرواز شروع کی، پرواز کرتے کرتے تھک گئے، اب جو دیکھا جہاں سے چلا وہیں کھڑا ہے۔ قدرت نے کہا تیری مجال کیا ہے، تو میری کائنات کو سمجھتا کیا؟ بس یہی خطا ہوئی تھی کہ بالوں پر چھین لیے۔ بالوں پر کیا تھے؟ نورانی قوتیں، نورانی قوتوں کو چھین لیا اور جزیرے میں پڑا ہوا تھا۔ خدا کی قسم قیامت تک جزیرے میں رہتا اگر در حسین پہ نہ آ جاتا۔ جنت میں تو جاتا کہاں سے، جزیرے میں رہتا۔ اور اس کے بعد جو قافلہ چلا تو فطرس نے پوچھا جبرائیل سے، یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم زمین پہ نبی کا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، ہم تہنیت اور مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا ہمیں ساتھ لے کے چلو۔ جبرائیل نے فطرس کو پروں پہ اٹھایا، زمین کی طرف لے کے چلا۔ عطاب کس کا تھا؟ عطاب تھا اللہ کا۔ ارے اللہ کا عطاب ہے، اللہ کے پاس لے کے جا۔ ارے توجہ فرمائے میں کیا حد کر رہا ہوں؟ اللہ کے پاس لے کے جا، یہ در حسین پہ کیوں لا رہا ہے؟ کہ میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب فطرس جیسے فرشتے کی خطا بغیر حسین کے وسیلے کے معاف نہ ہوئی تو تمہاری خطا ہے بغیر حسین کے وسیلے کے کیا معاف ہوں گی؟ اچھا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی حکومت وقت کا مجرم ہے تو اس کو پناہ دینے والا بھی مجرم ہے؟ بھائی ہے یا نہیں مجرم؟ اگر کوئی مجرم ہے حکومت کا جو اس کو پناہ دے وہ بھی مجرم ہے۔ مثلا اگر کوئی پریسیڈنٹ آف انڈیا کا مجرم ہے جو پناہ دے گا وہ بھی مجرم۔ یہ فطرس کس کا مجرم ہے؟ اللہ کا۔ پناہ کون دے رہا ہے؟ جبرائیل۔ اور خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں کوئی روایت نہیں دکھا سکتے کہ جبرائیل نے اللہ سے پوچھا ہو پالنے والے لے جاؤں اسے، بغیر اجازت کے لے کے جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل ہوش میں آ جائے تیرے بالوں پر بھی چلے جائیں، کہیں تجھ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ کہا میں جانتا ہوں مجھ پہ عذاب نازل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر فطرس کسی اور در پہ جانے کو کہتا تو بغیر اجازت کے لے کے نہ جاتا، مگر فطرس اس در پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے جس کے لیے خود خدا کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے۔ زمین پہ آئے۔ تاریخ نے 3 فرشتوں کے نام دیے ہیں، ایک دردائیل، ایک سلسائیل اور تیسرا فطرس۔ جبریل پہنچے، سرکار یہ فرشتے ہیں، یہ آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں۔ حضور نے کہا دردائیل اور سلسائیل کو میدان میں رکھو۔ دردائیل اور سلسائیل کو میدان میں رکھا، کہ لاؤ میرے حسین کو۔ حسین کو ہاتھوں پہ لیا اور کہا اللہم انی اسألک بحق ابن الحسین، پالنے والے میں تجھ سے مانگتا ہوں اس حسین کے واسطے سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ اور آپ کے درمیان میں وسیلہ بنانا تو بدعت ہے؟ کہ بدعت نہیں ہے، میری سنت ہے، میں بھی وسیلہ بنا رہا ہوں، تم بھی انہیں وسیلہ بناؤ۔ بالوں پر ملے۔ فطرس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ تم جاؤ اپنے
پورے کو گہوارے حسین سے مس کر دو. فطرس گھسٹتا ہوا چلا, گہوارے کے قریب آیا, اپنے پورے جسم کو گہوارے سے ملنا شروع کیا. تم چومنے کو منع کرتے ہو, وہ پورا جسم مل رہا ہے, اور سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جو جسم مل رہا ہے اس کے بالوں پر نکل رہے ہیں, بالوں پر نکل رہے ہیں. میں کہوں گا فطرس, جب گہوارے میں مجسم حسین موجود ہیں تو لکڑی کے گہوارے میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ میں دنیا کو یہی تو درد دینا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان حسین نہ رہے تو جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے دعائیں مانگنا, مرادیں مانگنا. یہی لکڑی کے تعزیے منسوب ہو جائیں حسین سے تو ان سے دعائیں مانگو, مرادیں مانگو. فطرس کو بالوں پر ملے اور فطرس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ میں کہوں گا کم از کم لکھنوی تہذیب کے خلاف بات کر رہے ہو. بھئی آئے سب کے ساتھ اور جانا اکیلے چاہتے ہو؟ سب کے ساتھ چلے جائیے, اتنی جلدی کیا ہے؟ کاج میں اپنی انفرادیت کی لاج رکھنا چاہتا ہوں. اور فطرس وہاں پہنچا جہاں کبھی رہا کرتا تھا اور جا کے کہتا من مثلی, مجھ جیسا کون؟ بھائی تمہارے اندر کون سی خاص بات پیدا ہو گئی؟ کہتے ہو من مثلی, مجھ جیسا کون؟ اور پھر عطاب کس لیے نازل ہوا تھا؟ بھائی عطاب بھی تو تصور بلندی کے سبب ہی تو عطاب نازل ہوا تھا. اللہ کو تو یہ لہجہ ہی پسند نہیں ہے, اور پھر ایک بار ٹھوکر کھانے والا دوبارہ تو سمجھ جاتا ہے. آج در حسین پہ آ گیا, بالوں پر مل گئے, پھر وہی انداز, مجھ جیسا کون؟ پھر اگر بالوں پر چھن گئے تو کیا کرے گا؟ کہ چھن ہی نہیں سکتے. مجھے نورانی محفلوں کا اندازہ ہے, توجہ فرمائیے گا. کل عطاب نازل ہو گیا مگر آج نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کل میرا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا, آج دلیل ساتھ ہے. انا عبد الحسین, انا عتیق الحسین. اور جسے صلوات علی محمد اور جسے حسین کا سہارا مل جائے اس پہ عطاب کیسا, اس پہ عطاب کیسا؟ من مثلی, مجھ جیسا کون؟ اب سارے فرشتوں نے سر اٹھا کر دیکھا ہوگا یہ کون آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسی, مجھ جیسا کون؟ دیکھا وہی فطرس جنہیں بالوں پر سے محروم کیا گیا ہے. بھیا تم میں کون سی خاص بات پیدا ہو گئی جو کہہ رہے ہو کہ مجھ جیسا کون, مجھ جیسا کون؟ انا عبد الحسین, انا عتیق الحسین, میں حسین کا بندہ ہوں, میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں. یہی تو کہا نا, میں حسین کا بندہ ہوں, میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں. بھائی میرا یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے, بڑی توجہ سے سنیے گا. آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ مسجد میں جاتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں, عزا خانوں میں جاتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں. بھیا اتنا تو خیال رکھا کرو, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں تو اللہ اللہ کرو, اور مسجد میں بھی گئے تو حسین حسین, عزا خانوں میں بھی گئے تو حسین حسین. بھائی مسجد میں اللہ اللہ کرو, یہ تو مسجد میں بھی اللہ اللہ کرتے, مسجد میں بھی حسین حسین کرتے ہیں, یہ تو عزا خانوں میں بھی حسین حسین کرتے ہیں. میں نے کہا اگر فتویٰ دینا ہے تو فطرس کو جا کے فتویٰ دو, جہاں سارے فرشتے اللہ اللہ کر رہے ہیں وہاں فطرس جا کر حسین حسین کر رہا. برحال فکر ہے عزیزان کرام. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی یا مولا سلامت رکھے انہیں یا علی کہنے والوں کو۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بڑی بلند آواز سے یا علی کا نعرہ لگایا کیجئے، یا علی کا نعرہ لگانے میں شرم نہ محسوس کیا کیجئے گا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم کہ جس نے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے نعرہ لگایا اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ جس نے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے نعرہ لگایا اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور بغیر دلیل کے آپ کی خدمت میں نہیں کہہ رہا، آپ مجھے فقط اتنا بتاؤ کہ ابن عباس آئے مولا کے پاس اور آگے کیا کہا تھا؟ مولا دل چاہتا ہے کہ آپ سے تفسیر قرآن سنوں۔ مولا نے سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ ابن عباس پوری رات تمام ہو گئی اور حق تفسیر ادا نہ ہو سکا، تو ابن عباس نے تڑپ کے پوچھا مولا پوری رات تمام ہو گئی اور حق تفسیر ادا نہ ہو سکا، تو ایک مرتبہ کہا نہیں ابن عباس، بس یوں سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور انا نقطہ تو تحت الباء۔ مجھے فرمایا دلیل دے رہا ہوں خدا کی قسم۔ طلبہ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے نعرہ لگایا اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ جبرائیل موجود ہے، فطروس فخر کر رہا ہے، انا عبد الحسین انا عتیق الحسین، میں حسین کا بندہ ہوں، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ بھائی آپ ایک بات بتائیں اور سوچیں اور غور کریں، کیا کہا؟ میں حسین کا بندہ ہوں۔ انسان فخر کب کرتا ہے؟ جب اس کے مرتبے میں اضافہ ہو جائے۔ اگر مرتبے سے گھٹ جائے تو فخر نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا تجھے تو تیرے مرتبے سے گھٹا دیا گیا، کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ اس طرح۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں حسین کا بندہ ہوں، اور یہ سارے فرشتے جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ بتاؤ اللہ کے بندے کا مرتبہ زیادہ ہے یا حسین کے بندے کا مرتبہ زیادہ ہے؟ دیکھیے اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو مرتبے میں تو یہ فرشتے زیادہ ہیں کہ اللہ کے بندے، اور تم فخر سے کہتے ہو میں حسین کا بندہ ہوں، اور پھر یہ من مثلی۔ بھائی توجہ تو فرمائے، مجھ جیسا کون؟ میں حسین کا بندہ ہوں۔ بھائی تم تو مرتبے سے گھٹ گئے تو فخر کیسا؟ کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے میں اور حسین کے بندے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا بندہ مومن بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، مگر حسین کا بندہ صرف مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ مرحلہ فکر ہے عزیزان کرام۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اب نہ کہنا کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اگر قرآن کو وارثان قرآن سے لیا ہوتا تو قرآن میں آیت موجود ہے، وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاعر اللہ کی تعظیم کرو جس سے کہ تم متقی بن جاؤ۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ مرحلہ فکر ہے، غور کرنے کا مقام ہے عزیزان گرامی۔
اللہ رے عظمت حسین، حسین کے اختیارات دنیا تصور نہیں کر سکتی، خدا کی قسم۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کیا کہا تھا خواجہ اجمیری نے، کیا کہا تھا خواجہ اجمیری نے؟ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ توجہ فرمائیں، حسین شاہ، حسین بادشاہ، حسین دین کی پناہ۔ صلوات بآواز بلند محمد والا۔ دیکھیے بڑا مرحلہ فکر ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حسین دین بھی، حسین دین کی پناہ بھی۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ توجہ کیجئے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے آپ گفتگو سماعت فرما لیں۔ خواجہ اجمیری جیسا عالم، اور وہ کہہ رہا حسین ہے دین، حسین ہے دین۔ عزیزان گرامی، جب یہ قطع ایک کافی عرصہ ہوا، میرٹھ میں ایک جلسہ ہوا اور حسین ڈے منایا گیا، تو اس میں بہت سے علماء اہل سنت بھی تھے۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر نے بینر پہ پیچھے یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے لکھے تھے، تو اس نے تقریر میں کہا کہ خواجہ اجمیری کے یہ 4 مصرے نہیں ہیں، اس لیے کہ خواجہ اجمیری کے دیوان میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، یہ ان سے منسوب کر دیے گئے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے ابھی یہ کہا کہ یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں حسین کی عظمت سے مجھے انکار نہیں ہے، حسین کی عظمت سے انکار نہیں ہے، مگر یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی ابھی جانا نہیں، میری جملہ سن کے جاؤ آپ، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے نہیں ہیں تو سنو، اگر خواجہ اجمیری حسین کی شان میں یہ 4 مصرے نہ کہتے تو حسین کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اور اگر یہ 4 مصرے کہہ دیے تو حسین کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا، اور بقول آپ کے یہ مصرے منسوب ہو گئے خواجہ اجمیری سے، تو یاد رکھنا پوری دنیا میں خواجہ اجمیری اگر پہچانے جاتے ہیں تو انہی 4 مصروں سے پہچانے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میں خیال کروں صلوات تو بڑا بالا تو بلند محمد و آل محمد۔ حسین شاہ، حسین بادشاہ، انہوں نے کہ یہ خواجہ اجمیری کے 4، دیکھیں لیاقت علی خان کے زمانے میں یہ مصرے 4 مصرے بین کر دیے گئے پاکستان میں، کہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے نہیں۔ ارے بھائی نہیں بھی ہیں تو بین کرنے کی ضرورت کیا ہے، کہ 4 مصرے ان کے ہیں ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے اس لیے نہیں ہیں چونکہ خواجہ اجمیری جیسا عالم اتنی بڑی، اتنی بلائنڈر مسٹیک نہیں کر سکتا جو ان 4 مصروں میں ہے۔ اب وہ مسٹیک سن لیجئے آپ، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ شاہ اور بادشاہ، شاہ کے معنی بھی وہی، بادشاہ کے معنی بھی وہی، تو یہ تو وہی بات ہوگی جیسے کوئی کہے کہ شجر کے پیڑ کے نیچے۔ بھائی شجر اور پیڑ ایک ہی بات ہے، اور اتنی بڑی غلطی خواجہ اجمیری نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، یہ خواجہ اجمیری کی مسٹیک نہیں ہے، تمہاری سمجھ کا فرق ہے۔ خواجہ اجمیری کی غلطی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہیں۔ شاہ کے معنی ہیں یونیورسل ہیرو، بادشاہ کے معنی ہے دی کنگ آف دا ارتھ۔ شاہ کے معنی کائنات کا مالک، آسمان کا مالک، یونیورسل ہیرو۔ بادشاہ کے معنی دی کنگ آف دا ارتھ، زمین کا مالک۔ خواجہ اجمیری بتانا چاہتے ہیں کہ حسین آسمان کا بھی مالک ہے،
حسین زمین کا بھی مالک ہے، حسین آسمان کا بھی مالک ہے، حسین زمین کا بھی مالک ہے۔ اور میں دلیل دوں آپ کی خدمت میں کہ حسین آسمان کا بھی مالک، حسین دلیل کا بھی مالک۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی ہندوستان کا مجرم پھانسی کا سزا یافتہ جسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، کیا پاکستان کی حکومت اسے معاف کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں، کیا پاکستان کی حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ ہم نے اس کی سزا کو معاف کیا؟ نہیں کر سکتی۔ اچھا، کوئی پاکستان کا سزا یافتہ مجرم ہے، کیا ہندوستان کی حکومت اس کی سزا کو معاف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ایران کا سزا یافتہ مجرم، ہندوستان پاکستان کی حکومتیں اس کی سزا کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ملک میں ملک کا قانون چلے گا، کسی دوسرے ملک کا قانون نہیں چل سکتا۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ فطرت سے خطا کہاں ہوئی تھی؟ فطرت سے خطا کہاں ہوئی؟ آسمان پر۔ حسین نے معاف کہاں کیا؟ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حسین نے معاف کیا زمین پر، حسین نے زمین پہ معاف کر کے بتا دیا کہ ہم آسمان کے بھی مالک ہیں، ہم زمین کے بھی مالک ہیں۔ حسین زمین کا بھی مالک، حسین آسمان کے بھی مالک۔ تو جو آسمان والوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، کہ وہ زمین والوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرے گا؟ عزیزان گرامی ملاحظہ تو فرما، حسین یونیورسل ہیرو، کائنات کا مالک حسین۔ اور عزیزو، خدا کی قسم کتنے بڑے عالم تھے، کیسی سوچی آپ۔ خواجہ اجمیری نے جو 4 مصرے کہے ہیں، ذرا ان پہ غور کیجئے کہ جس مصرے میں خواجہ اجمیری حسین کا نام لائے، وہاں یزید کا نام نہیں لائے۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور جس مصرے میں یزید کا نام لائے، وہاں حسین کا نام نہیں لائے، اس لیے کہ خواجہ اجمیری جانتے تھے، خواجہ اجمیری جانتے تھے کہ حسین سلسلہ ہے طہارتوں کا، حسین سلسلہ ہے پاکیزگی کا، یزید سلسلہ ہے نجاستوں کا، یزید سلسلہ ہے برائیوں کا، اور طہارت اور نجاست ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ایسا یونیورسل ہیرو حسین کہ خدا کی قسم کسی کا ایسا لنگر نہیں جیسا حسین کا لنگر، کسی کی اتنی سواریاں نہیں جتنی حسین کی سواریاں، کسی کے اتنے مکان نہیں جتنے حسین کے مکان، کسی کے اتنے رضاکار نہیں جتنے حسین کے رضاکار۔ خدا کی قسم کیا کہا ہے جوش ملیح آبادی نے کہ یہ ماتمی نہیں ہیں، شاہ مشرقین کے زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، کسی کا ایسا لنگر نہیں جیسا حسین کا لنگر، کسی کا ایسا لنگر نہیں جیسے حسین کا لنگر۔ دیکھیے، اور دوسرے رہنماؤں کے نام پر بھی لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ سکھ بھی لنگر لٹاتا ہے، عیسائی بھی لنگر لٹاتا ہے، یہودیوں کے یہاں بھی لنگر لٹتے ہیں، مگر کسی کے یہاں یہ پابندی ہے کہ جو ہمارے رہنماؤں کو مانے وہ کھائے۔ ہمارے معصومین علیہ السلام کی نظر میں بھی قید ہے، پاک ہو کے کھاؤ، طاہر ہو کے کھاؤ، مگر اللہ اور حسین کا لنگر کوئی قید نہیں ہے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، جس کا دل چاہے حسین کا لنگر کھائے۔ تو جملہ سنو، ایسا لنگر کائنات میں صرف 2 کا ہے، یا تو خدا کا ہے یا حسین کا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
عظمت حسین تو سمجھو، جس زمین میں حسین دفن ہو گیا وہ زمین اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اگر سرزمین مکہ نے کہا کون ہے مجھ سے افضل، مجھ پر اللہ کا گھر بنا، تو آواز قدرت آئی چپ ہو جا، چپ ہو جا، ہے ایک زمین تجھ سے بھی بہتر، جہاں نبی کا نواسہ سو رہا ہے، جہاں نبی کا نواسہ سو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں اور پھر سوچیں اور غور کریں، آج کتنے مزارات ہندوستان میں موجود ہیں۔ اجمیر شریف ہے، کلیر شریف ہے، سب کو کہتے ہیں اجمیر شریف، کلیر شریف۔ بغداد میں بھی آپ کو یہی ملے گا، بغداد شریف۔ میں نجف میں پہنچا، میں نے کہا نجف شریف، کہ خاموش بے ادب، شریفوں کی حدیں ختم ہو گئی، شریفوں کی حدیں ختم ہو گئی، یہ شریف نہیں ہے، یہ اشرف ہے، نجف اشرف۔ میں نے کہا شریف اور اشرف میں فرق کیا ہے؟ کہ شریف خود شریف ہوتا ہے، اشرف وہ ہوتا ہے جو قدموں میں آ جائے شریف بن جائے، جو قدموں میں آ جائے وہ شریف بن جائے۔ میں پہنچا کربلا مولا اور میں نے جا کے کہا کربلا اشرف، کہ خاموش۔ میں نے کہا ابھی باپ کو اشرف کہا ہے تو کیا بیٹے کو اشرف نہیں کہہ سکتا؟ کہ نہیں، وہ اشرف ہے، یہ ہے کربلا مولا، یہ ہے کربلا مولا۔ تو پھر سنیں، کائنات میں دو ہی مولا ہے، یا تو عرش مولا یا کربلا مولا۔ اور اعلیٰ فکر عزیزان گرامی، بڑی قیمتی بات۔ یا تو عرش مولا یا کربلا مولا۔ نانا کے قدموں نے عرش کو مولا بنا دیا، نوازے کے قدموں نے زمین کربلا کو مولا کر دیا، زمین کربلا کو مولا کر دیا۔ صلوات تو پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ کائنات کا مالک حسین، یونیورسل ہیرو حسین۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا خواجہ اجمیری نے کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے، ویسے نہیں کہا تھا، دلیل موجود ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ حسین دین ہے۔ رسول اکرم مسجد میں ہے، سر سجدے میں ہے۔ دیکھیے حسین دین ہے، دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کا چھوٹا نواسا حسین مسجد میں پہنچے، صفیں لگی ہوئی ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے یوں راستہ مل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کعبے کی دیوار مسکرا کر علی کو راستہ دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دریا کی موجیں موسیٰ کو راستہ دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے شب معراج رسول کے لیے راستے بن رہے ہوں۔ نکلتے ہوئے گئے، سجدے میں رسول اکرم کا سر، اور جانے کے بعد پشت نبوت پہ سوار ہو گئے، پشت نبوت پہ سوار ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حسین کو بچپن ہی سے گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا، بچپن ہی سے شوق تھا، لہذا شوق تھا اس لیے آئے رسول کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ تو بھائیہ پیچھے تو پورا استبل موجود تھا، بھئی توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پورا استبل موجود تھا، کسی کی پشت پہ سوار ہو جاتے، کسی کی پشت پہ سوار ہو جاتے، یہ درمیان سے نکلتے ہوئے آئے، پشت نبوت ہی پہ کیوں سوار ہوئے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل تھا، عجب کھیل تھا کہ جس کھیل میں اللہ بھی شامل ہو گیا،
جس کھیل میں رسول بھی شامل ہو گیا، جس میں جبرائیل بھی شامل ہو گیا. بھئی مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی، توجہ فرمائیں. سر سجدے میں ہے، پشت نبوت پر حسین سوار ہے. اور اس کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والے جو ایسے لوگ بھی تھے جو نماز پڑھتے تھے کہ اگر نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں اور باجے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، تو رسول مڑ کے دیکھتے تھے تو سارا مجمع صاف ہو جاتا تھا. تو اب آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے سر اٹھا کے نہ دیکھا ہو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہ رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں، سبحان رب اعلی و بحمدہ کی تسبیح بلند ہے، بار بار سر اٹھایا، دیکھا پشت پر حسین سوار ہے. پھر سجدے میں سر رکھ لیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ لیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ لیا. تو یہ پہلا سجدہ تو خدا کے لیے تھا. ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ باقی 69-70 کی سجدے کس کے لیے؟ بھائی کس کے لیے ہیں یہ سجدے؟ بار بار سر اٹھا رہے، سر رکھ رہے، سر اٹھا رہے، سر رکھ رہے. اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے، اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے، اے میرے رسول کے صحابیوں، آج تمہاری نماز یہی ہے کہ سجدے کرتے رہو، سر اٹھا اٹھا کے حسین کی زیارت کرتے رہو، حسین کی زیارت کرتے رہو. اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے فقط اتنا بتائیں کہ اگر آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہ کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا یہ کہ کسی کا نانا یا کسی کا باپ یا کسی کا دادا اور اس کا پوتا آئے، نماز آئے اور پشت پہ سوار ہو جائے، تو آپ سچ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ سجدہ کرنے والے سے کچھ کہیں گے یا بچے سے کچھ کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بچے کو ہٹائیں گے. آپ بچے کو ہٹائیں گے اور بچے سے کہیں گے بیٹا ایسے نہیں کرو، تمہارے نانا تمہارے دادا نماز پڑھ لیں، بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہی تو کہیں گے. اب جبرائیل کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کیا کہتے ہیں. جبرائیل آئے رسول سے کچھ نہیں کہتے، توجہ، اور حسین سے کچھ نہیں کہتے کہ حسین کو ہٹا لیں، ہٹا دیتے نہیں، رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول بعد درود و سلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر آئے. آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا تو پوری کمال توجہ کے ساتھ میرا یہ جملہ سماعت فرمائے عزیزان گرامی کہ عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج. مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی، توجہ فرمائے. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میرے رسول، آج تمہاری نماز کی معراج یہی ہے کہ سر سجدے میں رہے، دل میں تصور حسین کا رہے، دل میں تصور حسین کا رہے. مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی. اچھا، میرا اپنے کلام کی آخری منزل میں ایک سوال ہے، علماء اہل سنت سے بھی سوال ہے، شیعہ علماء سے بھی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے شیعہ علماء سے پوچھا کہ آپ فقط مجھے اتنا بتا دیں کہ رسول کی یہ نماز رہی یا گئی. دونوں علماء سے میرا سوال ہے، بتائیں. تو ہم نے شیعہ علماء سے پوچھا تو ہمارے شیعہ علماء نے تو ہمیں جواب دیا کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو سیدھا سا مسئلہ ہے، نماز فروع دین میں ہے، حسین کی امامت اصول دین میں ہے، اور جب فروع اور اصول سامنے آ جائیں تو اصول کو ترجیح دی جائے گی فروع کے مقابلے میں. یہ ہمارے شیعہ علماء کا سیدھا سا جواب. ہم نے سنی علماء سے بھی پوچھا کہ آپ بھی بتا دیں اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو ہمارے سنی علماء نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں بھی سیدھا سا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ حسین ہے دین، نماز ہے دین کا جز، اور جب جز اور کل کا ٹکراؤ ہوگا، بھائی توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو کل کو ترجیح دی جائے گی جز کے مقابلے میں. عزیزان گرامی، اب آپ ایک جملہ پوری کمال توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، اور وہ یہ
بہت توجہ سے آپ یہ جملہ سنیے گا عزیزان گرامی. آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ بھئی مسجدوں کی جانب سے حسین 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 کہتے ہوئے نکلتے ہیں, ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے, ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے, ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے. میاں اتنا تو سوچو, جس کے پشت نبوت پہ سوار ہونے سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑا, ہمارے حسین حسین کہنے سے تمہاری نمازوں میں خلل کیسے پڑ جائے گا؟ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سجدے کو طول دے کر بتا دیا کہ آج میرا حسین میری پشت پہ سوار ہو کر سجدے کو طول دے رہا ہے, کل سجدے میں سر کٹا کے سجدوں کو زندگی دے گا, زندگی عطا کرے گا. خدا کی قسم آج مسجدوں سے آنے والی صدائیں حسین کی مرہون منت ہیں. اگر حسین سجدے میں سر نہ دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا. حسین نے قربانیاں دے دی, میں اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا مگر اسلام تجھے مٹنے نہیں دوں گا. میں عباس کے بازو پیش کر دوں گا مگر اسلام تجھے مٹنے نہیں دوں گا. میں اپنی بہن زینب کی چادر پیش کر دوں گا مگر اے اسلام میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا. عزاداران امام مظلوم صف عزا بچھی ہوئی ہے اور آپ شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے. کون شہزادی؟ میری وہ شہزادی جس نے باپ سے کہا تھا بابا بابا یہ بتاؤ کہ جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا تو کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا. بابا کیا علی موجود ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہ میرا حسن تو ہوگا؟ کہ حسن بھی نہیں ہوگا. تو فاطمہ نے تڑپ کے کہا بابا میں تو ہوں گی. کہ نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہو. تو تڑپ کے فاطمہ زہرا نے کہا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال کو روئے گا کون؟ میرے لال کی صف عزا کون بچھائے گا؟ میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ ہاں زادارو خدا کی قسم ہم تمنائے فاطمہ زہرا ہیں اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا, خدا کی قسم ہم کیا, ہماری خطابت کیا, ہم کیا, ہمارا علم کیا. میری شہزادی مجلس اعضاء میں آتی ہیں, ہماری خطابت سننے نہیں آتی ہیں, ہمارا علم سننے نہیں آتی ہیں. وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں, وہ آتی ہیں فقط اپنے لال کا ماتم کرنے, وہ آتی ہیں فقط اپنے لال کو رونے کے لیے. ہاں عزاداروں میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد ہمارے نوجوان جی بھر کے, یا ایام عزا ہیں, جی بھر کے حسین کا ماتم کیا کرو, جی بھر کے نوحہ پڑھا کرو. اس لیے کہ دکھیاری ماں کی تمنا ہی یہی ہے. خدا کی قسم تم آتے ہو, مجلس کرتے ہو, صف عزا بچھاتے ہو, اپنے گھر کو چلے جاتے ہو, مگر شہزادی جاتی نہیں ہے, کبھی اس مجلس میں, کبھی وہاں جاتی ہے, کبھی صف عزا پہ جاتی ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم آج کی اس وقت کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. حسین کا ایسا صحابی کہ جسے امام مرد فقیہ کہے, مرد فقیہ کہے. عزادارو امام حسین سے بہن نے تڑپ کے کہا تھا بھیا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, بھیا تمہارا بھی کوئی دوست, تمہارا بھی کوئی چاہنے والا ہے, آپ بھی خط بھیج کے بلا لو. حسین نے کہا ہاں زین, جو میرے چاہنے والے ہیں ہم نے ان کو بلایا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کے نام, اور لکھا کیا تھا, حبیب ہم نرغ عادہ میں گر چکے ہیں, حبیب کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ؟ حبیب ہم تمہارے علاقے میں ہیں اور حبیب ہم تم کو زحمت نہ دیتے, مگر میں کیا کروں, میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں بھی ہیں. عزادارو قیامت کا جملہ تھا یہ. قاصد خط لے کے چلا, اور حبیب ابن مظاہر جو تاریخ نے لکھا ہے کہ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا تھا, کھانا نوش فرما رہے تھے,
کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا. حسین نے پوچھا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین. عزادارو جملے یہ ہیں کہ لقمہ یوں ہی چھوڑ دیا اور ایسے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے کہ کہیں گر نہ جائیں. ارے میرے آقا کا قاصد. تیزی سے بڑھے, دروازے کو کھولا. میرے آقا کے قاصد ہو؟ کہا یہ پیغام بھیجا ہے آپ کے نام. خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, چوما, بوسے دینے کے بعد خط کو کھولا. آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. ہائے فاطمہ کا لال اور نرغہ یادہ میں, علی کا نور نظر اور نرغہ یادہ میں, رسول کا نواسا اور نرغہ یاد. خط کو لیا, بند کیا. گھر میں آئے, زوجہ مومنہ ہے, تڑپ کے پوچھا حبیب کیا پیغام بھیجا ہے میرے آقا نے؟ کہا حسین نرغہ یادہ میں گر گئے ہیں, میرے آقا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. کہا پھر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا مومنہ تیرا بھی تو خیال ہے, آخر تجھے کس سہارے چھوڑ کے جاؤں؟ تڑپ کے کہا حبیب تم کو میرا خیال ہے؟ فاطمہ زہرا کے لال کو کوئی خیال ہے؟ حبیب نے فوراً کہا نہیں مومنہ, میرا جانا بہت ضروری ہے. میں چاہتا تھا کہ اس راہ میں تیرے جذبات کا بھی یہی اندازہ ہو جائے. اچھا اگر تیرا بھی یہی ارادہ ہے تو میں جاتا ہوں, مگر یاد رکھنا اب پلٹ کے آنا نصیب نہ ہوگا. کہا میرے وارث میں اپنا سہاگ اجاڑنے کے لیے تیار ہوں, بس اس بات کا خیال رکھنا کہ فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آ جائے, فاطمہ کے لال پہ کوئی حرف نہ آ جائے. حبیب چلے, حالات سازگار نہیں ہیں. غلام کو گھوڑا دیا, فلاں مقام پہ جا کے ٹھہر جا, میں ابھی آتا ہوں. اور باغات کی جانب سے ہوتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے, ادھر حبیب کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی. کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے, گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور غلام کہہ رہا ہے گھوڑے پرواہ نہ کر, اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر فرزند فاطمہ کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے یہ جملہ سن لیا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر بلند کیا, یا اللہ اب وہ وقت آ گیا کہ غلام فاطمہ کے لال پہ جان قربان کرنے کی سوچ رہے ہیں. اب وہ وقت آ گیا کہ گھوڑا آنسو بہا رہا ہے. آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد غلام سے کہا جا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. عجب جملہ کہا ہے غلام نے, کہے میرے آقا جب تک آپ کی خدمت کا معاملہ تھا آپ نے مجھے ساتھ رکھا, اب جب فاطمہ کے لال کی خدمت کا وقت آیا تو آپ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. غلام کو لیا, تیزی کے ساتھ بڑھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند فاطمہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو جائے اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ادھر حسین ابن علی خیمے کے باہر انتظار میں ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے گرد اٹھتی ہوئی محسوس کی. حسین نے آواز دیا بس ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ. دیکھو میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے, بڑھ کے حبیب کا استقبال کرو. حبیب آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے. حبیب ابن مظاہر مولا کی بارگاہ میں پہنچے, دیکھا نرغیادہ میں حسین گھرے ہوئے. ادھر یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی کہ کوئی آیا ہے. جناب زینب نے فضہ کو بلایا. فضہ جب معلوم کر کے تو آ کہ کون آیا ہے, یہ تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں, اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں, ذرا معلوم کرو کون آیا. فضہ گئیں, آ کر خبر دی شہزادی مبارک ہو, آپ کے ماجائے کا بچپن کا دوست حبیب آئے. حبیب آئے ہیں. عزادارو زینب نے تڑپ کے کہا, بس مجلس تمام ہے عزادارو, زینب نے تڑپ کے کہا اے فضہ جل جا فضہ, اور جا کے حبیب سے ہمارا سلام کہہ دے.
اور کہہ دینا کہ حبیب تم نے ہم پہ بڑا احسان کیا حبیب، کیسے وقت میں میرے ماجائی کی نصرت کو آگے۔ حبیب کے قریب فضہ پہنچی اور جا کر کہا حبیب تم کو میری شہزادی زینب سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے بڑا احسان کیا جو ایسے وقت میں میرے ماجائی کی نصرت کو آگے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب زمین کربلا پہ خاک پہ بیٹھ گئے، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ ہائے وہ وقت آ گیا کہ میری شہزادی زینب مجھے سلام کہے، ارے وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی میرا احسان مان رہی ہے، منہ پہ تماچے مارے۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، خدا کی قسم ایک سلام آپ نے سن لیا، ایک سلام آپ نے سن لیا، تم نے دیکھا اس سلام کی قدر کس طرح کی جناب حبیب بن مظاہر نے، زمین پر بیٹھ کے منہ پہ تماچے مار کر سلام کی ہے، کی قدر کی ہے۔ اب میں ایک سلام آپ کو اور سناتا ہوں اور آپ کو حسین کی مظلومیت کا واسطہ کہ اس سلام کا جواب آنسوؤں کے نذرانے سے دیجیے گا، اس سلام کا جواب بآواز بلند گریہ کر کے دیجیے گا، اس لیے کہ یہ سلام کسی اور کے نام نہیں ہے عزادارو، یہ سلام کسی اور کے نام نہیں ہے، یہ سلام آپ کے نام ہے، آپ کے نام۔ جب رخصت آخر کے لیے میرے امام آئے، ارے بابا سے بلند ماتم کرو عزادارو، سید سجاد کا بازو پکڑ کر سورہ علم کی تلاوت کر کے ایک بات فرمایا، اے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں تھے ہمارا سلام کہنا، آؤ عزادارو حسین کو سلام کا جواب دے، اے آدم کے وارث تجھ کو سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ کو سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ کو سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ کو سلام، سلام اس سر ادار پر جسے نو کے نیزے پہ چڑھایا گیا، سلام اس جسم اقدس پر جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، سلام اللبائے مبارک پر جو آخری وقت تک امت کے لیے دعا کرتا رہا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے عطا کر دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حاصل ہو۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جن کا جو روزگار ہے اس روزگار میں ترقی و برکت ہو۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، مومنین کے قلوب کو ان کے نور سے روشن و منور فرما دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے مومنین و مومنات مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔